اللہ نے ماں باپ میں سے سب سے زیادہ کس کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے اور جنت ملنے کا معیار کیا ہے، اور پروردگار عالم نے بنی اسرائیل سے کس چیز کا عہد و پیمان لیا تھا؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کی اس تفسیری ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 3 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 82 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے وہ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں اپنے بندگان کے لیے کچھ پیغامات رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان پیغامات کو جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، ڈرانے کے ساتھ ساتھ خوشخبری بھی ضروری ہے۔ پہلے والی آیت میں گناہ گاروں کی سزا کے بارے میں بتایا گیا، اس آیت میں نیکی کرنے والوں کی جزا کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، ایمان عمل سے الگ نہیں ہے۔ نمبر 3، جنت کا معیار ایمان اور عمل ہے، خیالات اور آرزویں نہیں ہیں۔ نمبر 4، صرف ایک صالح عمل کافی نہیں بلکہ تمام نیک نیتی کے ساتھ اعمال صالحہ انجام دینا ضروری ہے۔ عامل الصالحات، الصالحات جمع ہے اور الف و لام کے ساتھ آیا ہے، لہٰذا اس میں ہر نیک کام کا حکم موجود ہے۔ ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 82 کی تفسیر۔ اب آیت نمبر 83 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ خدائے واحد کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین، اقربا، یتیموں اور بے نواؤں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو گے، اور لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو گے، نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، باوجود یہ کہ تم نے وعدہ کیا تھا تم میں سے تھوڑے لوگوں کے علاوہ باقی سب نے اس سے سرکشی کی اور روگردان ہو گئے۔ ناظرین، یہ تھی اس آیہ مبارکہ کی تلاوت اور بہترین ترجمہ۔ اب اس کے نکات کو جانتے ہیں۔ نیکی کے باب میں احسان ایک جامع اور وسیع ترین کلمہ ہے۔ والدین کے فقر کی حالت میں، مادی احسان اور ان کی توانگری کی حالت میں روحانی احسان ہے، جیسا کہ یتیم کے ساتھ احسان میں ادب سکھانا، حقوق کی حفاظت کرنا، محبت، شفقت اور تعلیم بھی شامل ہے۔ تمام ادیان میں ایک جیسے اصول ہیں کیونکہ یہ تمام آداب اسلام میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ آیت کی طرح اس میں بھی پروردگار عالم نے مومنین کے لیے کچھ پیغامات رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، خداوند نے عقل، فطرت اور انبیاء کے ذریعے لوگوں سے عہد و پیمان لیا ہے۔ نمبر 2، توحید مکتب انبیاء کا سرنامہ ہے، اس کے بعد تمام نیک کام آتے ہیں۔ نمبر 3،
اہمیت کے پیش نظر توحید کے ساتھ والدین سے احسان کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 4، والدین کی عزت و احترام میں فرق کا قائل ہونا یا کسی ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ ہونا ممنوع ہے۔ نمبر 5، پہلے اپنے قریبی ضرورت مند افراد کی ضرورت پوری کریں، پھر دوسروں کی ضرورت پوری کریں۔ ذی القربی والیتامی، قریبی اور رشتہ داروں کے درمیان بھی ترجیح اور اولیت بندی کا حق محفوظ ہے۔ نمبر 6، احسان ادب کے ساتھ اور بغیر جتائے ہونا چاہیے۔ احسان کے ساتھ قولوا للناس حسنا کا ذکر آیا ہے۔ نمبر 7، اگرچہ تمام لوگوں کے ساتھ احسان نہیں کیا جا سکتا، لیکن میٹھے بول سب کے ساتھ بولے جا سکتے ہیں۔ نمبر 8، اچھا رویہ اور اچھی بات صرف مسلمانوں سے ہی نہیں بلکہ ہر ایک کے ساتھ ضروری ہے۔ نمبر 9، ضرورت مندوں اور یتیموں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے علاوہ ان کے ساتھ احسان و نیکی ضروری ہے۔ آیت میں زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے اور مساکین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی ذکر موجود ہے۔ نمبر 10، نماز اور خدا سے رابطہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور فقراء سے رابطے سے الگ نہیں ہے۔ نمبر 11، نماز اور زکوٰۃ دوسرے ادیان میں بھی ہے۔ نمبر 12، توحید پر اعتقاد، والدین، یتامہ اور مساکین کے ساتھ احسان، اس کے علاوہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم، لوگوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا اور نماز کو قائم کرنا اسلام کی وسعت اور جامعیت کی علامت ہے۔ نمبر 13، حقوق کی ادائیگی میں درجے اور مرحلے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، پھر والدین، پھر رشتہ داروں کا حق ہے، پھر وہ یتیم جن کو محبت کی کمی ہے، اور پھر مسکین ہیں جو معاشی حوالے سے کمزور ہیں۔ نمبر 14، عقیدہ، اخلاق، فقہ سے متعلق تمام احکام اصل میں انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میثاق و عہد ہے۔ میثاق کی بات کے بعد توحیدی عقیدے کی بات ہے، پھر والدین کے ساتھ احسان اور پھر نماز و زکوٰۃ کی بات کی گئی ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 84 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ اور ایک دوسرے کو اپنی زمین سے باہر مت نکالو، بس تم لوگوں نے اس عہد کا اقرار کیا اور تم اس پر گواہ ہو۔ ناظرین، تفسیری سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اب اس آیہ مبارکہ کے نکات کو بھی جانتے ہیں۔ لوگوں کے خون کے احترام والا بنی اسرائیل کا میثاق، یہاں شاید اس سے مراد سورہ مائدہ کی آیت 23 والی میثاق ہو، جس میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لیے ہم نے لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو بغیر وجہ کے یا فساد کے لیے قتل کرے گا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ حق حیات سب سے پہلا حق انسان کے لیے ہے، اور قتل نفس گناہان کبیرہ میں سے ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت 23 میں ہے کہ بے جرم و خطا کسی ایک شخص کا قتل پوری امت کا قتل ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، مقتول کے سارے گناہ قاتل کے ذمے آ جاتے ہیں۔ میزان الحکمہ و ثواب الاعمال، صفحہ نمبر 328۔ نیز حدیث میں آیا ہے کہ اگر آسمانوں اور زمین کے رہنے والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہوں تو سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ میزان الحکمت و وسائل، جلد نمبر 19، صفحہ نمبر 8۔ طاغوت کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے قلعے اور محلات تعمیر کرتے ہیں، وہ عوام کو دربدر کرتے ہیں، اذیتیں دیتے اور ان کی توہین اور بے عزتی کرتے ہیں۔
جبکہ حکم یہ ہے کہ قرض خواہ کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ اپنے مقروض کو اس کا گھر بیچنے پر مجبور کرے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اپنی جگہ بنا لے تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اسے وہاں سے اٹھنے پر مجبور کرے اور خود وہاں پر نماز پڑھے۔ اسی طرح جو شخص دوسروں سے پہلے کسی جگہ کو کسی کاروبار یا عبادت یا کھیتی باڑی کے لیے منتخب کرے تو اس کا حق فائق یعنی پہلے ہے، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اسے وہاں سے بے دخل کرے اور خود قابض ہو جائے۔ زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہودیوں پر نکتہ چینی اس جملے میں اقررتم وانتم ان کے آباء و اجداد کے کارناموں کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ جو شخص کسی فرد یا قوم کے کارناموں یا کرتوتوں پر راضی ہو، وہ خواہ زمانہ ماضی سے تعلق رکھتے ہوں یا زمانہ مستقبل سے، وہ ان کے ایسے امور میں شریک تصور کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب باری عیسائی مبارکہ کے پیغام کو جاننے کی، آئیے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، اہم کاموں کو یقینی بنانے کے لیے درخواست یا حکم کرنا کافی نہیں ہے، میثاق یا وعدہ لینا ضروری ہے۔ نمبر 2، جان اور وطن کی امنیت کے لیے خداوند اور تمام الہی ادیان کی طرف سے تاکید کی گئی ہے۔ نمبر 3، وطن سے محبت ایک فطری اور طبعی حق ہے اور اس حق کو چھیننا واضح ظلم ہے۔ نمبر 4، معاشرہ ایک جسم کی طرح ہے، اس معاشرے کے افراد اس جسم کے اعضاء ہیں۔ کلمہ دماءکم اور انفسکم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو قتل کرنا یا نکال دینا حقیقت میں خود کو قتل کرنا یا نکال دینا ہے۔ سعدی کہتا ہے یعنی سارے انسان ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہیں، کیونکہ ان سب کی خلقت ایک ہی جوہر سے ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں معلوم ہوا کہ جنت ملنے کا معیار ایمان اور نیک عمل ہے، اور پروردگار عالم نے بنی اسرائیل سے کسی اور کی عبادت نہ کرنے کا عہد و پیمان لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا بھی عہد و پیمان لیا ہے، اور پروردگار عالم نے ماں باپ کے ساتھ برابری کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اسی وجہ سے خدا نے قرآن مجید میں والدین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔